علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ انوار الحق صاحب ماڑی پور سے سوال کرتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کتنے دنوں تک رکھ سکتے ہیں؟ تو انوار الحق صاحب رکھنے کا تعلق کھانے سے ہے کہ جب آپ رکھتے ہیں تو اس کو کھاتے ہیں تو کتنے دنوں تک قربانی کا گوشت رکھ کر کھا سکتے ہیں، یہ آپ کا سوال ہے۔ تو قربانی کا گوشت جہاں تک تعلق ہے کھانے کا، تو رسول پاک نے 3 دن قربانی کا گوشت کھانے کو پسند کیا ہے، اس کے بعد کھانے کی اجازت تو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی منع کیا یا ناجائز یا حرام ہے۔ آئیے میں چند ایک حدیثیں سناؤں گا، آپ کو بالکل بات واضح ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول پاک نے قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ کھانے کو پسند نہیں فرمایا، تو وہ بھی 3 دن سے زیادہ پسند نہیں فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5569 میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تم میں سے قربانی کی تو تیسرے دن وہ اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی باقی نہ ہو۔ دوسرے سال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس سال بھی وہی کریں جو پچھلے سال کیا تھا؟ یعنی پچھلے سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کسی کے گھر میں نہ ہو، تیسرے دن وہ اس سال میں صبح کرے، چوتھے دن کہ اس کے گھر میں کوئی قربانی کا گوشت موجود نہ ہو، یعنی 3 دن کے اندر کھا پی کر وہ ختم کر دے اور دوسروں کو بانٹ دے۔ ظاہر سی بات، ایک جانور ذبح کیا 3 دن میں ایک فیملی تو کھا نہیں سکتی، اس کا مقصد یہی تھا کہ غربا و مساکین میں تقسیم کر دیا جائے، اپنے اہل و عیال کے لیے 3 دن کے لیے آپ رکھیں، 3 دن کے بعد آپ کے گھر میں قربانی کا گوشت نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب دوسرا سال آیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس سال بھی وہی کریں جو پچھلے سال کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کھاؤ، کھلاؤ اور جمع کرو۔ پچھلے سال تو چونکہ لوگ تنگی میں مبتلا تھے، اس لیے میں نے چاہا کہ تم لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرو۔ بالکل واضح حدیث پاک ہے، رسول پاک نے ایک سال، جس سال میں تنگی تھی، لوگوں کے ساتھ مشکلات رکھی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ بس 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا، 3 دن سے زیادہ کا جو گوشت ہے وہ غربا و مساکین میں تقسیم کر دو۔ لیکن دوسرے سال آسانی پیدا ہو گئی ہوگی، لوگوں کی مشکلات میں کمی واقع ہو گئی ہوگی، جس طرح کہ ہمارے پاکستان میں پچھلے سال لوگوں کے ساتھ کچھ آسانیاں تھیں، اس کے بعد پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، ابھی مہنگائی بہت زیادہ عروج پر ہے۔ تو اس طرح کی پیارے نبی کے دور میں پچھلے سال مشکلات تھیں، اس کے بعد آسانیاں پیدا ہو گئیں، تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ اس سال تم کھاؤ، کھلاؤ اور جمع کر سکتے ہو تو کچھ جمع بھی کر لو، یعنی بجائے 3 دن کے تم 2 4 5 دن 7 دن 10 دن کھا لو، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی کے زمانے میں تو فریج وغیرہ کا اہتمام تو تھا نہیں، لوگ گوشت کے اندر نمک ملا کر رکھ دیا کرتے تھے، اس کو خشک کر لیا کرتے تھے، تو وہ سال 6 مہینے رکھنے میں بھی گوشت میں خرابی پیدا نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ پیارے نبی کے حکم کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ جب پچھلے سال آپ نے منع کیا تو تمام صحابہ کرام نے اپنے گوشت کو تقسیم کر دیا ہوگا اور 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھا، لیکن دوسرے سال جب انہوں نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی، اس سال بھی کیا ہم ایسا ہی کریں کہ جیسا کہ ہم نے پچھلے سال کیا تھا کہ 3 دن کے لیے ہم گوشت اپنے فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے رکھیں، اس کے بعد جتنا اضافی گوشت ہے غربا و مساکین میں تقسیم کر دیں؟ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، اس سال تم کھاؤ، کھلاؤ اور جمع بھی کر سکتے ہو، لیکن بہت زیادہ دنوں تک گوشت کو جمع کر کے رکھنا یا اس کو زیادہ دنوں تک کھانا، یہ بالکل صحت کے اعتبار سے بھی، طبی اعتبار سے بھی مضر صحت ہوتا ہے کہ آپ 10 دن اور 15 دن کے بعد بھی پھر مزید گوشت کو آپ جمع کر کے رکھیں اور اس کو استعمال کریں، اس کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے، اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، تو یقیناً اس کی افادیت میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ صحت کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل سے 8-10 دن کے لیے رکھ لیا جائے، اس سے زیادہ رکھنا مناسب نہیں ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں تو اس سال اتنی مہنگائی، اتنی مشکلات ہیں کہ جو لوگ ماضی میں قربانی کرتے تھے، اس سال تو مشکل ہے کہ وہ لوگ بھی قربانی کریں۔ تو بہتر یہی ہے کہ رسول پاک کے اس حدیث پہ عمل کیا جائے، اس حکم پہ عمل کیا جائے کہ لوگوں کے ساتھ تنگی ہے، اس وجہ سے میں نے تمہیں کہا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت استعمال نہ کرو، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس سال ہم 3 دن سے زیادہ گوشت استعمال نہ کریں، جو اضافی گوشت ہے ہمارا اس کو ہم غربا و مساکین میں تقسیم کریں، ان جگہوں پہ لے جائیں، ان رشتہ داروں کو دیں، ان اہل محلہ کو دیں کہ جو لوگ سفید پوش ہیں اور قربانی نہیں کر پا رکھے گئے،
غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کے گھروں میں لے جا کر آپ قربانی کا گوشت کو پہنچائیں۔ جو پروفیشنل لوگ ہیں، مانگتے ہیں، کھاتے ہیں، دروازے جاتے ہیں، تو ان کو تو کہیں نہ کہیں سے انتظام ہو جاتا ہے، لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو شرم کو حیا سے وہ کسی گھر میں مانگنے نہیں جاتے۔ ہماری پھر کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایسے گھروں میں قربانی کا گوشت کو پہنچائیں کہ جہاں قربانی نہیں ہوتی ہے اور وہ لوگ کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں۔ تو بہت سے گھرانے ایسے ہوتے ہوں گے کہ جہاں بقرعید کے دن قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا ہوگا، اور وہ بیچارے ان کے بچے اس دن آسرے میں رہتے ہیں کہ شاید کہیں سے گوشت آ جائے تو ہمارے گھر میں بھی گوشت بن جائے۔ تو ہمیں ان باتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق دے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 5570 میں بھی ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ میں ہم قربانی کے گوشت نمک لگا کر رکھ دیتے تھے اور پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کرتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ کھایا کرو۔ یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بالکل کھانا کوئی منع ہے، نہ کھایا کرو، یعنی اس کا مقصد یہ ممکن ہے کہ 3 دن سے زیادہ گوشت کی وہ افادیت باقی نہیں رہتی ہوگی، اس لیے رسول پاک نے فرمایا ہے کہ 3 دن سے زیادہ نہ کھایا کرو۔ یہ حکم ضروری نہیں تھا، بلکہ آپ کا منشا یہ تھا کہ ہم قربانی کا گوشت ان لوگوں کو بھی جن کے یہاں قربانی نہ ہوئی ہو کھلائیں، اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ جب کا منشا یہی ہوتا تھا کہ 3 دن کھا لیا کرو اور اس کے بعد کھا کے جو غربا و مساکین میں اضافی گوشت کو تقسیم کر دیا کرو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5574 میں بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت 3 دن تک کھاؤ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما منا سے کوچ کرتے وقت روٹی زیتون کے تیل سے کھاتے، کیونکہ وہ قربانی کے گوشت سے 3 دن کے بعد پرہیز کرتے تھے۔ کہ اللہ کے نبی کے قریب رہنے والے لوگ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جو ہمارے پیارے نبی کے صحابی ہیں، بڑے قریب رہنے والے ہیں، وہ اللہ کے پیارے نبی کے سنتوں کو دیکھا ہوگا، ان کے عمل کو دیکھا ہوگا کہ اللہ کے پیارے نبی 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، تو اس لیے وہ بھی قربانی کے گوشت کو 3 دن تک ہی کھاتے تھے، اس کے بعد قربانی کے گوشت سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ اسی طرح مسلم شریف حدیث نمبر 5114 میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم زیارت کر لیا کرو، اور میں نے پہلے تم کو 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا، اب تمہارا جب تک کے لیے جی چاہے قربانی کا گوشت رکھو، جب تک کے لیے جی چاہے۔ تو ہمارا تو جی چاہتا ہے کہ ہم 6 مہینہ رکھ کر کھائیں، تو جی کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھا کے اپنے فریج کو بھر لیں اس حدیث کو سننے کے بعد اور 6 مہینے تک گوشت استعمال کرتے رہیں کہ چلو گوشت اتنا مہنگا ہو گیا ہے، تو اب آدمی سوچتا ہے جب اتنے پیسے لگا کہ ہم نے قربانی کی ہے تو کیوں نہ ہم 6 مہینے کے لیے گوشت اٹھا کر ڈال لیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 6 مہینے کے لیے اگر گوشت اٹھا کر ڈالیں گے تو پھر جو پیسہ آپ ادھر سے بچائیں گے وہ ڈاکٹر کو آپ کو دینا پڑے گا، وہ سارا بچایا پیسہ آپ کا ڈاکٹر کھا جائے گا۔ اس لیے مہربانی کر کے آپ 3 دن سے زیادہ اگر بڑھانا گئے تو ہفتہ کر لیں، 10 دن کر لیں، 15 دن کر لیں۔ 15 دن کے بعد ہے گوشت استعمال کرنا میں نہیں سمجھتا کسی بھی طرح مناسب ہے۔ 15 دن کے بعد آپ گوشت کو استعمال کریں، آپ دیکھیں گے اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اس کا رنگ میں اس کے رنگ میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو یقیناً اس کی افادیت میں بھی تبدیلی آ جاتی ہوگی۔ وہ گوشت یقیناً جو زیادہ دن تک رکھ کر گوشت کھایا جائے وہ مضر صحت ہوتا ہے، تو اگر آپ گوشت میں پیسے بچائیں گے تو پھر ڈاکٹر کو پیسے دینے پڑیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم قربانی کر کے بھی ثواب حاصل کرتے ہیں، اور جب قربانی کا گوشت کو ہم غربا و مساکین میں تقسیم کرتے ہیں جن کی قربانی نہیں ہوئی ہے، جو حقدار ہیں، مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، جن کے بچوں کو قربانی کا گوشت نصیب نہیں ہوتا، عام دنوں میں گوشت نصیب نہیں ہوتا، تو ہم کیوں نہ ان کو قربانی کا گوشت اپنی قربانی میں سے ان کو اپنا حصہ دار بنا لیں اور ان کو بھی ہم قربانی کا گوشت ان کے یہاں پہنچائیں تاکہ ہمیں قربانی کا بھی ثواب ملے، اور یہ جو ہم نے قربانی گوشت کو تقسیم کیا ہے اس کا بھی ہمیں الگ سے بینیفٹ حاصل ہو، اور ہم زیادہ دن گوشت رکھ کر کھانے سے بھی بچ جائیں اور ہماری صحت بھی ٹھیک ٹھاک رہے۔ ہمارے الا البلاغ۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔